اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اسلامی تاریخ کے ایک ایسے واقعے کا ذکر کریں گے جو ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں صرف ظاہری شکل و صورت یا عمارت کی خوبصورتی اہم نہیں، بلکہ نیت، اخلاص اور تقوی اصل معیار ہے۔ یہ واقعہ ہے مسجد زرار کا، جس کا ذکر خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے۔ ہجرت کے 9ویں سال جب مدینہ منورہ میں اسلام مضبوط ہو چکا تھا، کچھ منافقین مسلمانوں کے درمیان اختلاف، بداعتمادی اور انتشار پھیلانے کے منصوبے بنا رہے تھے۔ انہوں نے ایک نئی مسجد تعمیر کی۔ بظاہر وہ اسے عبادت، نماز اور نیک کاموں کے لیے بنائی گئی مسجد ظاہر کرتے تھے، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس تھی۔ ان کا اصل مقصد مسلمانوں کو مسجد نبوی اور مسجد قباء سے دور کرنا، اپنی الگ جماعت بنانا اور اسلام کے خلاف سازشوں کے لیے ایک محفوظ جگہ تیار کرنا تھا۔ جب مسجد مکمل ہوئی تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم نے کمزور، بیمار اور بارش کی راتوں میں نماز ادا کرنے والوں کی سہولت کے لیے یہ مسجد بنائی ہے۔ آپ تشریف لا کر اس میں نماز پڑھا دیں تاکہ لوگوں کے دل مطمئن ہو جائیں۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کی تیاری فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واپسی پر دیکھا جائے گا۔ غزوہ تبوک سے واپسی کے دوران اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے وحی نازل فرمائی اور منافقین کے خفیہ عزائم کو بے نقاب کر دیا۔ سورۃ توبہ کی آیت 107 تا آیت 110 میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ مسجد تقویٰ کی بنیاد پر نہیں بلکہ نقصان پہنچانے، کفر کو مضبوط کرنے، مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنے اور اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کی مدد کے لیے بنائی گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ اس مسجد میں کبھی نماز نہ ادا کریں۔ اس کے مقابلے میں مسجد قباء کی تعریف فرمائی، جس کی بنیاد پہلے دن سے ہی تقویٰ پر رکھی گئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کرام کو حکم دیا کہ مسجد زرار کو منہدم کیا جائے، چنانچہ اس عمارت کو گرا دیا گیا تاکہ وہ آئندہ فتنہ و فساد کا مرکز نہ بن سکے۔ یہ واقعہ ہمیں بہت اہم سبق دیتا ہے۔ اسلام میں کسی بھی نیک عمل کی قبولیت کا دار و مدار صرف ظاہری شکل پر نہیں بلکہ نیت کی پاکیزگی پر ہوتا ہے۔ اگر عبادت گاہ بھی اس اخلاص کے بجائے فساد، نفرت یا سازش کے لیے استعمال ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ نہیں ہوتی۔ آج ہمیں بھی اپنے اعمال، عبادات اور خدمت دین کا جائزہ لینا چاہیے۔ کیا ہم یہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں یا کسی شہرت، مفاد یا دنیاوی مقصد کے لیے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ دلوں کے حال جانتا ہے اور وہی عمل قبول ہوتا ہے جو خالص اس کی رضا کے لیے کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص، تقوی اور حق پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر قسم کے فتنہ اور تفرقے سے محفوظ رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔